امریکہ کو پاکستان کی ضرورت صرف افغان عمل کے لیے ہے۔ امریکہ چاہتا ہے پاکستان افغانستان میں پھیلایا ہوا اس کا گند صاف کرے۔ امریکہ نے بھارت کو اسٹریٹجک پارٹنر بنانے کا فیصلہ کر لیا، اسی لیے پاکستان کے ساتھ برتاؤ تبدیل کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو، کہا موجودہ صورتحال میں افغانستان کا سیاسی تصفیہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ طالبان نے بات چیت افغان صدر کے استعفے سے مشروط کر دی۔ لگتا ہے افغان حکومت امریکہ کو دوبارہ مداخلت کے لیے قائل کر رہی ہے۔ پاکستان امریکہ کو کوئی فوجی اڈہ نہیں دے گا۔ افغان امن عمل کے لیے ہر ممکن کوشش کی، قربانی کا بکرا تلاش کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کور کمانڈرز کانفرنس میں اظہار خیال، کہا تمام فریقین ذمہ داری کا احساس کریں اور مثبت کردار ادا کریں۔ افغانستان میں دیر پامن خطے میں استحکام ثابت ہوگا، تمام سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ 2 روزہ کور کمانڈرز کانفرنس میں پاک افغان بارڈر پر بدلتی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ آرمی چیف نے بارڈر کنٹرول سے متعلق اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا بے نقاب کرنے پر وفاقی وزیر فواد چودھری کی ڈیجیٹل میڈیا ونگ کو مبارکباد، کہا ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے انڈیا افغانستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا پروپیگنڈا بے نقاب کیا۔ ڈیٹا نے ثابت کیا فیک نیوز پروپیگنڈا کی لڑائی کے لیے صف بندی بہت ضروری ہے۔ پاکستان کی رائے عامہ کو حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے۔ کورونا کی چوتھی لہر کے وار خطرناک، 102 مریض انتقال کر گئے۔ چوتھی لہر کے دوران ایک دن میں یہ سب سے زیادہ اموات ہیں۔ مزید 4934 کیس رپورٹ ہوئے۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8.5% رہی۔ شاباش پاکستان، ملک میں 4 کروڑ افراد کی ویکسینیشن مکمل۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں چوتھا کروڑ صرف 9 دن میں پورا ہوا۔ ویکسین کرائیں تاکہ وبا کو روکا جا سکے۔ کراچی کے علاقے ٹیپو سلطان روڈ پر 2 منزلہ رہائشی عمارت میں آتش زدگی، دم گھٹنے سے جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر فرحت مرزا سمیت 5 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق آگ لگی یا لگائی گئی، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تحقیقاتی ادارے جائزہ لینے کے بعد فیصلہ کریں گے۔ آپریشن کے دوران ایک فائر فائٹر بھی بے ہوش ہوا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ جسٹس احمد علی شیخ نے ایڈ ہاک جج کی حیثیت سے سپریم کورٹ کا جج بننے سے معذرت کر لی۔ چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ کر فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ لکھا جوڈیشل کمیشن کا فیصلہ اختلافی ہے، آپ نے مجھ سے رائے طلب کی، شکریہ کے ساتھ معذرت کرتا ہوں۔ قیمتوں اور نفع نقصان کا تعین کرنا عدلیہ کی ذمہ داری نہیں۔ ہائی کورٹس کی قیمتوں میں مداخلت غیر متعلقہ حدود میں داخلے کے مترادف ہے۔ عدلیہ کی غیر متعلقہ حدود میں مداخلت شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ چینی کی قیمت مقرر کرنے سے متعلق حکومتی اپیل پر سپریم کورٹ کے ریمارکس، کیس لاہور ہائی کورٹ کو واپس بھجوا دیا۔ 15 دن میں فیصلے کی ہدایت، حکومت اور ملز مالکان کی مقرر کردہ ریٹ میں فرق پر مبنی رقم ہائی کورٹ میں جمع کرانے کی ہدایت۔ جام کمال 3 سال سے میرے حلقے میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اسپیکر بلوچستان اسمبلی قندوز پریزیڈنٹ جو پھٹ پڑے، کہتے ہیں پہلے خاموش رہا کہ پارٹی اور حکومت کو نقصان نہ پہنچے، لیکن اب خاموش نہیں رہوں گا۔ پارٹی کو نقصان پہنچا تو ذمہ دار جام کمال ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ اپنی ہی جماعت کے لوگوں کا انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ بہت سے ارکان نالا ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عبدالقدوس پنجنجو سے ٹیلی فونک رابطہ، بلوچستان کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ 22 اگست کو لندن میں بیٹے کی شادی ہے، مگر باہر جانے کی اجازت کے لیے حکومت سے درخواست نہیں کروں گی۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ سیف الرحمان کی بیٹی کے ساتھ بیٹے کی شادی کا دعوت نامہ بھی ٹویٹ کیا۔ کہتی ہیں انتقامی کارروائی اور بوگس مقدمات کی وجہ سے نکاح میں شرکت نہیں کر سکوں گی۔ جو کچھ بھی ہوا اپوزیشن نے کہا ہم نہیں مانتے۔ اچھا، جو بھی کرے، مثلاً ہاں کرونا وبا پہ دنیا پوری نے کہا کہ پاکستان تیسرا بیسٹ ملک ہے۔ دنیا کے جو 3 بیسٹ ملک ہیں ان میں کرونا کی مینجمنٹ بیسٹ پاکستان نے کی، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ اوکے، پیٹرول ایشیا میں سب سے کم قیمت پہ پاکستان میں ہے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ غلط بیانی کا وتیرہ بیٹے کی شادی پر بھی جاری رکھا۔ عوام کو سچ بتائیں، عدالت سے سزا ہوئی، اب لندن نہیں جا سکتی۔
حکومت نے جو بھی کیا اپوزیشن یہی کہتی ہے ہم نہیں مانتے. ڈاکٹر شہباز گل کہتے ہیں کورونا میں دنیا نے پاکستان کو تیسرا بہترین ملک قرار دے دیا مگر یہ نہیں مانتے. پیٹرول ایشیا میں سب سے کم قیمت پر ہے مگر اپوزیشن نہیں مانتی. ریکارڈ گاڑیاں فروخت ہو رہی ہیں مگر یہ نہیں مانتے. دونوں جماعتوں کی عمران خان کی وجہ سے اب لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی عزت نہیں رہی. وزیر اعظم عمران خان تربیلا پہنچ گئے. ڈیم کے توسیعی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھیں گے. منصوبہ 2024 میں مکمل ہوگا. بجلی کی پیداوار بڑھ کر 6418 میگا واٹ ہو جائے گی. فاروق حبیب کہتے ہیں وزیر اعظم ملک میں آبی ذخائر کے منصوبوں میں دلچسپی لے رہے ہیں. ماضی میں اس طرح کے کام نہیں ہوئے. 10 منصوبوں میں سے 1 کروڑ 28 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہوگا. 35,000 سے زائد ملازمتوں کے مواقع میسر آئیں گے. گجر نالہ کے متاثرین قابضین ہیں معاوضہ نہیں ملے گا. ڈی سی سینٹرل نے سندھ حکومت کے محکمہ کچی آبادی کی جانب سے دی گئی لیز بھی غیر قانونی قرار دے دی. جواب سندھ ہائی کورٹ میں جمع. کہا غیر قانونی طور پر نالے کی زمین لیز پر نہیں دی جا سکتی. درخواست گزاروں نے غیر قانونی تعمیرات کر رکھی تھیں. کے ایم سی نے 30 نالوں پر دی گئی لیز منسوخ کر دی. ایڈمنسٹریٹر کراچی نے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا بھی لکھا ہے. متاثرین کی درخواست مسترد کی جائے. سی ٹی ڈی کی کراچی کے علاقے پرانا گولی مار میں خفیہ اطلاع پر کارروائی. لیاری گینگ وار کا اہم ٹارگٹ کلر شہریار گرفتار. ملزم دہشت گرد رحمان ڈکیت کا داماد ہے. ملزم پولیس اہلکار سمیت 21 افراد کے قتل میں ملوث ہے. کتاب اوریجنل نئی 1200 روپے کی ہے. سیکنڈ ہینڈ ہم کو پرانی حالت کے اندر بھی وہ 600 روپے کی ملی. پورے من سے ڈھونڈے کاپیز بکس لیکن وہ ملی نہیں اب تک. کہیں جاتے تو بولتے 1 ویک میں آئے گی 2 ویک میں آئے گی. اس طرح بول رہے ہیں. ہمارا تعلیم پورا سسٹم تباہ برباد ہو گیا. اب ایگزام بھی نہیں لے رہے. ہم ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں. سندھ حکومت کی صوبائی حکومت کی بد انتظامی اور لاپرواہی. سندھ میں بھی تعلیمی سال شروع مگر تدریسی کتابیں غائب. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں مارکیٹ میں موجود ہی نہیں. لاکھوں طلبہ کو مشکلات کا سامنا. والدین بازاروں کی خاک چھاننے پر مجبور. بک سیلرز کے مطابق مسئلہ 4 ماہ سے ہے مگر اب سنگین ہو گیا. ٹوکیو اولمپکس میں شرکت کے بعد ایتھلیٹ ارشد ندیم کی وطن واپسی. میاں چنو میں اپنے گاؤں پہنچنے پر شاندار استقبال. ارشد ندیم کا آئندہ مزید بہتر کھیل پیش کرنے کا عزم. ارشد نے جیولن تھرو میں 5ویں پوزیشن حاصل کی تھی. پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ آج سے جمیکا میں کھیلا جائے گا. 5 دن بادل برسنے کی پیشگوئی. T20 کے بعد ٹیسٹ سیریز بھی بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ. کشمیر پریمیئر لیگ میں آج بھی 2 تگڑے مقابلے. باغ اسٹالیئنز اور مظفر آباد ٹائیگرز آمنے سامنے. دوسرے میچ میں اوورسیز واریئرز اور راولا کوٹ ہاکس میں جوڑ پڑے گا. نوجوانوں کے عالمی دن پر حکومت پاکستان کا تحفہ کامیاب جوان سپورٹس کریکولر ڈویژن قائم کر دیا. عثمان ڈار کہتے ہیں وزیر اعظم نے نوجوانوں کو آگے بڑھنے کے لیے تمام حکومتی وسائل فراہم کیے. 30 لاکھ نوجوانوں کو کامیاب جوان سپورٹس ڈویژن کا حصہ بنایا جائے گا. ایک منٹ میں 50,000 پودے لگا کر ورلڈ ریکارڈ بنانے کا عزم. گجرانوالہ میں تمام تیاریاں مکمل. گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی ٹیم کو بھی مدعو کیا گیا ہے. پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس جاری. کرونا کے باعث محمود تقریبات. بہشتی دروازہ 5 محرم الحرام کی شب علامتی طور پر کھولا جائے گا. یوم آزادی میں صرف 2 دن باقی. گلی محلے سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں سے سج گئے. آپ جشن آزادی منانے کی تیاری کس طرح کر رہے ہیں؟ وطن سے محبت کے اظہار کو ARY نیوز سے شیئر کیجیے. اپنی ویڈیوز اور تصاویر ARY نیوز کو واٹس ایپ نمبر 032027963997 پر بھیجیں. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز،
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।